السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو اپنے ماموں کی ایک سٹوری بھیجی تھی جو ان کے بارے میں تھی، ان کے زندگی کے بارے میں۔ تو اس وقت میں آپ کو اپنی خالہ کے بارے میں بھی ایک سٹوری سنانا چاہ رہی تھی، تو وہ میں اس کے بارے میں آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ میری خالہ جو ہیں وہ حاصل پور کے صحرائی علاقے میں رہتی ہیں اور آبائی گھر بھی ان کا وہیں ہے، جو کہ بالکل ٹیلوں کے قریب ہی ہے۔ تو ان کا بچپن وہیں پہ گزرا، کھیل کود میں۔ وہاں وہ ٹیلوں پہ کھیلنے جاتے تھے اور ٹیلوں پر ہی اس کو کہیں کوئی اس طرح کا جنات کا سایہ وغیرہ ہو گیا، جو کہ بہت دیر میں پتہ چلا۔ وہ پتہ ایسے چلا کہ جب وہ بڑی ہو گئیں اور کچھ مطلب 16-17 سال کی، تو وہ اکثر رات کو بستر سے غائب ہوتی تھیں۔ تو سب پریشان ہو جاتے تھے کہ بھی وہ کدھر گئیں، ڈھونڈنا شروع کر دیتے تھے۔ تو وہ چپ چاپ ہی واپس آ جاتی تھی۔ جب ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کہاں گئی تھی، تو وہ تو کہتی میں تو یہیں تھی، مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے، میں تو یہیں تھی۔ لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن اچانک سے رات کو وہ ٹیلوں پہ بہت ڈھولک کی آواز آ رہی تھی اور لائٹیں جل رہی تھی۔ تو وہاں پر نانا ابو نے دیکھا، تو بھی ایک بہت بڑا جو ہے قافلہ لالٹین پکڑ کے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، اے کون ہے آپ، کیوں جا رہے ہیں یہاں سے، ہماری فصلیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو جیسے ہی نانا ابو نے آواز دی، تو انہوں نے آگے سے سب کا نام لے کے نانا ابو کا، نانا ابو کے بھائیوں کا انہیں بلانا شروع کر دیا، آ جاؤ آپ بھی۔ تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو کوئی جنات کا قافلہ جا رہا ہے۔ انہوں نے ان سے زور سے کہنا شروع کر دیا، جی معاف کریں جی، جائیں آپ۔ اب کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو ٹیلے ہیں ان پر جنات وغیرہ رہتے ہیں، اور کیونکہ بچے وہاں کھیلنے جاتے تھے، خالہ کو بھی وہاں سے یہ مسئلہ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے گھر کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیا۔ ان میں اتنا زور ہوتا تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے گھما کے رکھ دیتی تھی کسی کو بھی۔ تو سب پریشان ہو رہے تھے کہ بھی بات کیا ہے۔ تو اب ان کی شادی کے دن قریب تھے، تو انہوں نے کہا کہ کسی عالم سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ یہ اس طرح کرتی ہیں، کہیں سسرال میں جا کے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جب عالم کو بلایا گیا، انہوں نے کوئی دم شم کرنا شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا، جی بچی پر تو جنات کا سایہ ہے اور بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، جی بابا جی آپ کچھ کریں، بھی اب تو شادی بھی قریب ہے، تو ایسے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے بابا جی نے کہا، جی میں 3 دن کا چلہ کاٹوں گا کمرے میں، تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ لیکن 3 دن کے چلے میں اس کی بچی کی ماما اور بچی اور کوئی بھی ان کے گھر سے کوئی بھائی یا کوئی تایا یا کوئی چاچو وہ کمرے میں رہیں گے جتنی دیر میں چلہ کروں گا۔ اب 3 دن کے چلے میں وہ روز ایسے ہی کرتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، تو انہوں نے کہا، جی آپ ہمیں معافی دیں، جائیں، ہم نے بچی کی شادی کرنی ہے، تو ہمیں معاف کر دیں۔ انہوں نے جنات نے آگے سے بولنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا، نہیں ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے، ہم بچپن سے اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی، بزرگ جو آئے تھے دم کرنے، تو وہ بزرگ جو تھا وہ روز یہی کہتا کہ آپ اسے چھوڑ دیں۔ وہ کہتے، جی ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو، ہم تو اس کے ساتھ ہی رہیں گے، چاہے آپ اس کی شادی کریں، جو مرضی کریں۔ لیکن بڑی کوششوں کے باوجود وہ جنات جو تھے انہوں نے کافی نقصان کیا۔ انہوں نے کہا، جی ہم جا رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم جا رہے ہیں، تو پوری ان کی جو بند پیٹیاں تھیں، سامان تھا، اس کو آگ لگ گئی۔ کمرے کے اندر بند پیٹیوں کے اندر آگ لگ گئی، جس میں ساری چیزیں ان کی جل گئی۔ یہاں تک کہ جو ان کا گھر تھا، وہ اس پر جو چھت تھی وہ لکڑی کی اس وقت چھت ہوتی تھی، اس کو بھی آگ لگ گئی۔ بڑی مشکل سے وہ بھاگے، باہر نکلے، سامان تو جل گیا، خیر انسان جانیں بچ گئی۔ پھر انہوں نے 3-4 دن کے بعد دوبارہ دم شروع کیا۔ پھر کچھ اسی طرح 3-4 دن کے بعد وقفے سے وہ اس طرح کرتے رہے، تو انہیں کچھ لگا کہ اب کچھ فرق ہے، تو ان کی پھر شادی کی گئی۔ شادی کے بعد بھی وہ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا
کہ وہ کافی دور وہ نانا ابو کے گھر سے ہوتی تھی، تقریباً اگر وہ کوئی سائیکل پہ جائے تو 1 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، لیکن وہ پیدل ہی جب دیکھو وہ ادھر پہنچ جاتی تھیں، جب وہ دیکھو وہ اپنے سسرال پہنچ جاتی تھی۔ وہ سب پریشان تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا فاصلہ ہے اور سائیکل پہ 1 گھنٹہ لگتا ہے اور یہ ابھی یہاں ہوتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد یہ دیکھو تو یہ وہاں ہوتی ہیں۔ پھر ان بابا جی کو بلایا گیا، پھر انہوں نے چلہ کاٹا، انہوں نے دم شم کیے اور ان کی زندگی سے ان جنات کا سایہ ختم کیا، تو پھر جا کے انہوں نے جنات نے ان کی جان چھوڑی اور اب وہ اپنے گھر میں خوشحال ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ان کے بچے ہیں اور وہ اب صحیح ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ اب خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔